میں ایک قصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا۔ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آج پورے گھر میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ حیدرآباد سے امبرین آپا کے بچے، بھساول سے بڑی آپا کے بچے اور بمبئی میں موجود زنیرہ اپی کے بچے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی نانی کے گھر میں موجود تھے۔ ماموں جان آ گئے، ماموں جان آ گئے۔ تمام بچے شور مچاتے ہوئے ساتھ کے گرد جمع ہو گئے۔ ارے ماموں جان، ارے ماموں جان کو سانس تو لینے دو۔ امبرین آپا نے اپنے اکلوتے بھائی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں آپا، ان بچوں نے تو میری ساری تھکن دور کر دی۔ سعد نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماموں جان، ماموں جان، آپ نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ چھٹیوں پر ہم آئیں گے تو آپ ہمیں قرآن حکیم کے سارے واقعات سنائیں گے۔ تابندہ نے یاد دلاتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ ارے ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، سعد نے تابندہ کے ہی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ماموں جان کب سنائیں گے؟ زید نے جلدی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، ماموں جان کو منہ ہاتھ تو دھو لینے دو، بڑی آپا نے بچوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب بچے تو سعد کے دیوانے ہیں، زنیرہ اپی نے نانی جان کو پان دیتے ہوئے کہا۔ آج رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سعد ماموں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تمام بچے ام ہانی، ام ایمن، تابندہ، زید، اسید، جنید، جویریہ، حسن اور علی ڈرائنگ روم میں سعد ماموں کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ بڑی آپا کی دو بیٹیاں ام ہانی، ام ایمن اور ایک بیٹا زید اور امرین آپا کے دو بیٹے جنید، اسید اور دو ہی بیٹیاں تابندہ، جویریہ، جبکہ زنیرہ اپی کے تین بیٹے زید، حسن اور علی تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اچھا بچوں، یہ بتاؤ عشاء کی نماز سب بچوں نے پڑھ لی ہے؟ جی ماموں جان، سب بچوں نے ایک ساتھ کہا۔ ماموں جان، زنیرہ آنٹی کل بتا رہی تھی کہ شیطان لوگوں کو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ ماموں جان، یہ شیطان کون ہے؟ ام ہانی نے تجسس سے پوچھا۔ ماموں جان، یہ شیطان کون ہے اور یہ کہاں رہتا ہے؟ حسن نے سوالات میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بچوں، یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو بہکاتا ہے، اس کو نیک راستے پر چلنے سے روکتا ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مگر ماموں جان، یہ ایسا کیوں کرتا ہے اور یہ انسانوں کا دشمن کیوں ہے؟ علی نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ شیطان کے بارے میں جاننے کے لیے تو بڑی تفصیل درکار ہے، سعد ماموں نے کہا۔ ماموں جان تفصیل سنائیے، زیادہ مزہ آئے گا، جویریہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا بچوں تو سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر تعجب ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ حیران اس لیے تھے کہ عبادت کے لیے تو وہ کم نہ تھے، پھر اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خوریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں انی عالم و ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بھی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء اکرام، اولیاء اللہ، نیک صالحہ زاہد عابد اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوگے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، ناحق لوگوں کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، رشوت لیں گے، جھگڑا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ ماموں جان، جھگڑا کرنے والے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے نا؟ حسن نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ سعد ماموں نے پیار بھری نظروں سے حسن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ماموں جان، اللہ تعالیٰ نے سیدہ آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی، کچھ سخت سے۔ پھر اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت آدمی کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح ان میں زندگی آ گئی۔ وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام خصوصیات ہے جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی۔ آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم دل اور کوئی سخت مزاج۔ ماموں جان، تو آپ کہہ رہے تھے کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ جنید نے کہا، ہاں تو بچوں، چونکہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے فرمایا، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ آخر انہوں نے عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ ماموں جان،
حسن نے پوچھا۔ ماموں جان، ہمارے سر وسیم سر بتا رہے تھے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے پرندے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے۔ جویریہ نے بے تابانہ کہا۔ ہاں بچوں، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو نا، یہ عزت و سرفرازی علم ہی کے سبب سے تو ہے، اور بغیر علم کے بھی کوئی زندگی ہے؟ علم ہی سے انسان انسان ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو بچوں، اگلے اس میں ہم لے کر آئیں گے اسی کے آگے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی۔